الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، ماہ ذی الحجہ مبارکہ کی آمد ہے، اور یہ مبارک مہینہ اپنے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی تشریف آوری سے پہلے مسلمان کئی طرح سے اس کے استقبال میں مصروف ہو جاتے ہیں، تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مبارک اور مقدس مہینہ میں حج بیت اللہ کی ادائیگی کی نیت رکھنے والے مسلمان بیت اللہ کے سفر کی تیاریاں پکڑ لیتے ہیں اور سفر پہ روانہ بھی ہو جاتے ہیں، تاکہ اس مبارک مہینے کی مخصوص تاریخوں میں احکام حج اور مناسک حج ادا کیے جا سکیں، اور اس مہینہ میں قربانی کرنے والے مسلمان اپنی اپنی بساط، طاقت اور توفیق کے مطابق اچھے خوبصورت جانوروں کی تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ اس مبارک مہینہ میں ہمیں اللہ کے نام کی قربانی دینی ہے۔ گرامی قدر سامعین، اس مہینہ کی تشریف آوری سے پہلے، ماہ ذی الحجہ کی آمد سے پہلے، وہ لوگ بھی تیاری میں لگے ہوتے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کا حج ادا کرنا ہوتا ہے، وہ بھی تیاری میں ہوتے ہیں جنہیں قربانی کے عمل سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ تو مخصوص لوگ ہیں، لیکن عمومی طور پر سارے عالم اسلام کو بھی ان مبارک گھڑیوں کی برکتوں اور سعادتوں سے اللہ نے محروم نہیں رکھا ہے۔ کوئی غریب ہے، حج کو نہیں جا سکا تو کیا ہوا، یہاں اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ کسی کے پاس مال نہیں اور قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے، تو کیا ہوا، اس کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان دنوں میں اس عشرے کے اندر اس مومن اور غریب بندے کی بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔
لہذا بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ نے جو استطاعت اور طاقت عطا فرمائی ہے اس حوالے سے ہمیں تیاری شروع کرنا ہوگی. اگر تو اللہ تبارک و تعالی نے حج کی سعادت کی توفیق نصیب فرما دی ہے تو ہمیں حج کو سیکھنا ہوگا، حج کے احکام و مسائل سیکھنا ہوں گے. میرے بھائیوں، بڑے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کے سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ بیچارے جیسے جاتے ہیں ویسے ہی مڑ کے آ جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ جو یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کو بھی اپنے ہوٹل کے کمرے میں پڑے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے بیچاروں کو کرنے کیا آئے ہیں ہم. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حج جیسی عظیم عبادت نصیب فرمائی، اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اس طرح کا حج ادا کیا، نہ اس نے کوئی وہاں گناہ کیا، نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا، نہ کوئی کسی حاجی کو ستایا، دھکم پیل سے بچا، گالم گلوچ سے بچا، بد نظری والے گناہ سے بچا اور بدنیتی والے گناہ سے بچا، اس حال میں جو وہاں کا حج ادا کر کے لوٹتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے، گناہوں سے پاک ہو گیا. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. حج کی عبادت عظیم عبادت، پھر نہیں جا سکے تو قربانی تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ قربانی کا جانور اللہ کی رضا کے لیے گراتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محض اللہ کی محبت میں اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی والی اتباع کی نیت سے جب قربانی کا جانور گراتا ہے، ذبح کرتا ہے، سب سے پہلی بات کہ قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ قربانی پہلے قبول ہو جاتی ہے. اور دوسری سعادت یہ نصیب ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اس جانور کے بدن پہ جتنے بال موجود ہیں اللہ ہر بال کے بدلے تمام قربانی کے شرکاء کو ایک ایک نیکی عنایت فرماتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی. اور ایسا نہیں ہے اگر ایک بیل میں 7 لوگ شریک ہیں تو اس کے بال بھی اللہ 7 جگہ تقسیم کر کے نیکیاں دیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مکمل جانور کے بدن پہ موجود بالوں کے برابر نیکیوں کا انبار اللہ ہر حصہ دار کے کھاتے میں ڈالیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا وہ فی الصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم دمبا بھیڑ ذبح کرتے ہیں، اوپر تو ان کے گھنے بال ہوتے ہیں مگر ان کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے بالوں کے ریشے ہوتے ہیں، ان ریشوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ریشے کے بدلے بھی اللہ ایک ایک نیکی عنایت فرماتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ سعادتیں ہیں. اچھا، حج اور قربانی، حج کے لیے اگر ہم نہیں جا سکے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے کا حکم مل گیا. مشابہت اختیار کرو، اس لیے کہ اگر انسان کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو ان سے محبت کرنے والا اس مشابہت کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے کہ میرے محبوب کی مشابہت اختیار کر رہا ہے. حاجی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے بھی محبت فرمائیں گے. ہاں جی، بہت طرح کی مشابہت ہے. ایک مشابہت تو یہ ہے کہ بھائی جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو جن لوگوں نے قربانیاں کرنی ہیں وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشیں، اور حاجی کو حکم ہے کہ وہ بھی احرام کی حالت میں ناخن اور بال کاٹ نہیں سکتا ہے. اس نے اس کی مشابہت اختیار کر لی ہے، حالانکہ قربانی کے ساتھ بالوں اور ناخن کا کیا تعلق؟
ایک اگر عقل کی عدالت میں پیش کریں، بھائی میں نے گائے ذبح کرنی ہے تو میرے بال کاٹنے سے کیا تعلق، میری مونچھیں تراشنے سے کیا تعلق، میرے ناخن کاٹنے سے کیا تعلق؟ میرے بھائیو، شروع میں ایک جملہ اپنے دل کی تختیوں پہ نقش کر لیجئے، دین عقل و خرد کی اتباع کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے جی؟ عقل ہماری وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، عقل کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم عقل پہ پرکھنے والے نہیں ہیں، ہم اتباع والے ہیں۔ کس والے ہیں جی؟ ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اس کی مثال میں ایسے دے دوں کہ بھائی مینا میں جا رہے ہیں اور سارے حاجی جناب مزدلفہ سے کنکریاں اٹھا رہے ہیں، کنکریاں اٹھا کے جا رہے ہیں سیدھے مینا کی جانب۔ مینا میں جائیں گے، وہاں 3 پتھر لگے ہوئے ہیں اور وہ پتھروں کو تاک تاک کے نشانہ باندھ کے اللہ تعالیٰ کا نعرہ بلند کر کے تکبیر کا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری مار رہے ہیں۔ ان کو کنکریاں لگ رہی ہیں، بھائی اگر کوئی کنکری خطا گئی دوبارہ مارنا پڑے گی، اور یہ مارنا کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ اگر نہیں ماری ہیں تو کیا ہوگا؟ جرمانہ دینا پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ ایک دم دینا پڑے گا، جرمانہ ہوگا سارے۔ اب عقل کی عدالت پہ اس عمل کو پیش کریں تو بھائی ایمان سے بتائیں، ان بے جان پتھروں کا کوئی قصور ہے؟ بولو بھائی۔ اچھا پھر ذرا یہاں تھوڑا سا فرق دیکھیں، عرض کیا نا اتباع کا نام دین ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، وہ شیطان تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا، اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آیا، اماں ہاجرہ کے پاس آیا ورغلانے کے لیے، کامیاب نہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے۔ یہ بات تو وجہ ہے، لیکن یہ جو پتھر کے مجسمے ہیں کیا یہ شیطان ہیں؟ بولو بھائی، یہ تو شیطان نہیں ہے، یہ تو محض پتھر لگے ہوئے ہیں، اور یہ لگائے گئے ہیں، خود لگائے گئے ہیں، مخصوص جگہ ہے۔ ان کو کنکریاں مارنے کا حکم ملا، ان کو کنکریاں مارنا دین بنا، ان سے نفرت کرنا بولو دین بنا۔ مگر نام کا وہ بھی پتھر ہے، بیت اللہ کے کونے میں نصب ہے، اس کے بوسے لینا دین بنا۔ ہاں بھائی، اس سے محبت کرنا دین بنا۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ مسلمان فی نفسہ ہی پتھروں میں تاثیر نہیں مانتا۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ یہ پتھر کچھ نہیں، اصل مالک نے جو حکم دے دیا ہم نے تو آنکھیں بند کر کے اس کی اتباع کرنی۔ ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جب چکر پورا ہوا تو مسئلہ ہے کہ بوسہ لیا جائے، استعلام کیا جائے، تو آگے بڑھنے لگے کہ میں بوسہ لوں۔ ایک دم دل میں خیال آیا کہ مشرکین مکہ کہیں گے اگر ہم پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کے بوسے لیں تو حرام، مسلمان اس پتھر کے بوسے لیں تو حلال۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان بھی اس پتھر کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان بھی اس پتھر میں تاثیر مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنان اسلام کو سنانے کے لیے عجب وہاں پہ واز فرمایا، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر۔ حجر اسود کو سنانا مقصود نہیں تھا، کیونکہ پتھروں میں سننے کی طاقت بولیے بھائی نہیں ہے، بے جان پتھر ہیں۔ سنانا وہاں مجمع کو تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایھا الحجر، اے پتھر، انکا حجر، میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہے، نہ اللہ نے تیرے اندر نفع کی تاثیر رکھی نہ نقصان پہنچانے کی تاثیر رکھی ہے۔ میں کیوں تیرا بوسہ لینے لگا ہوں؟ میں تجھے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، میں تجھے حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتا۔ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے محبوب مدنی کریم کو آپ کے بوسے لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر کبھی تیرے بوسے نہ لیتا۔ اشارہ کر دیا کہ میں پتھر کا بوسہ نہیں لینے جا رہا، میں تو اپنے محبوب کے بوسے کا بوسہ لینے جا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ بوسے کا۔ میں تو اپنے نبی کی اتباع میں جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فی نفسہ ہی پتھروں میں کوئی تاثیر، اچھا چلیں یوں کہیں حجر اسود پتھر ہے، اس میں نفع نقصان کی تاثیر انگوٹھی کے نگینے میں تو ہے
نہیں بولے، ٹھیک ہے نا جی. یہ نگینا صحت کے لیے ہے، یہ رزق کے لیے ہے، یہ تیغ بند ہے، دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتا ہے، گولی اثر نہیں کرتی ہے. ہم نے تو طرح طرح کی کہانیاں یاد کر رکھی ہیں میرے بھائیوں. یاد رکھنا، پتھروں میں تاثیر ماننا یہ پتھروں کی پوجا ہے. کیا ہے بھائی جان؟ پتھروں کی پوجا ہے. اور ہم ایمان والوں کا عقیدہ ہے نفع کا مالک بھی کون، نقصان کا مالک بھی کون. یہ پتھر اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے مخلوق کے اندر نہ نفع کی تاثیر رکھی ہے نہ یہ سبب ہیں، سارے سبب ہیں. اللہ چاہیں تو کسی چیز میں تاثیر رکھ دیں، چاہیں تو چھین لیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں، پہاڑوں کے دامن میں، سر میں درد کی ٹیسیں اٹھیں، شدید درد نے آ لیا. اب موسیٰ علیہ السلام سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میرے اللہ اتنا شدید درد، اب میں کیا کروں؟ تو حکم ہوا کہ یہ سامنے جو بوٹی دکھ رہی ہے، اس بوٹی کے کچھ پتے لے لیجئے اور ان کو سر پہ رکھیے یا استعمال کیجئے، سر پہ رکھیے یا استعمال کیجئے یا سر پہ ملیے، شفا ہو جائے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بوٹی کے چند پتے لیے، استعمال میں لائے، اللہ نے فوراً درد کا خاتمہ فرما دیا. یہ بوٹی میں تاثیر تھی یا اللہ تعالی کے حکم سے شفا ملی؟ آگے چلیں، کچھ دن گزرے، موسیٰ علیہ السلام کا پھر اسی وادی سے گزر ہوا، وہاں پہنچے، پھر سر درد نے آ لیا اور جیسے پہلے کیفیات تھیں ویسی کیفیات ہو گئیں. اب موسیٰ علیہ السلام جھٹ سے اس طرح متوجہ ہوئے، ہماری بھی عادت ہوتی ہے نا، جس نسخے سے کسی بیماری میں شفا ملی ہو، پھر اگر وہ بیماری کا پتہ چلے تو ایک دم اسی نسخے کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے. فلاں گولی استعمال کری تھی، فلاں ہم نے سفوف کھایا تھا، فلاں انجیکشن لیا تھا، بس یہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ پھر اسی بوٹی کی طرف چلی گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چند پتے لیے، سر پہ رکھے، کوئی فرق نہ پڑا، اور رکھے، کوئی فرق نہ پڑا. مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. عرض کرتے ہیں میرے اللہ، میں بھی وہی، سر بھی وہی، درد بھی وہی، علاج بھی وہی، لیکن میرے اللہ آج افاقہ نہیں ہو رہا. تو وہی نازل ہوئی میرے کلیم پیغمبر. اس وقت آپ نے ہمارے در پہ درخواست کی تھی، ہم نے عارضی طور پر ان پتوں کے اندر شفا کا مادہ رکھ دیا تھا، آج آپ نے اپنی مرضی سے علاج تجویز کیا ہے، آج ہم نے اس کے اندر شفا کا اثر نہیں رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، جتنی بھی مخلوق ہے کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی محتاج ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ ہم نے دین کو عقل پہ پیش نہیں کرنا. دین اتباع کا نام ہے، اتباع کا نام ہے. اور ذرا سمجھیے، مسئلہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں یعنی مسجد الحرام کے اندر اگر ایک نماز اکیلے پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر باجماعت نماز پڑھیں گے تو 27 بولیے 27. اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں فرمائیں. مانگا کریں اللہ سے، بھائی مانگنے سے کچھ نہیں جاتا، بہت کچھ مل جاتا ہے. مانگا کریں اللہ سے، اللہ تعالی زندگی میں بار بار وہاں کی مقبول حاضریاں نصیب فرمائیں. حاضری نہیں، حاضریاں نصیب فرمائیں. ہاں، اور اللہ کرے جب آخری سفر ہو تو اللہ مدینہ کی خاک نصیب فرما دے. اللہ تعالی جنت البقیع کی قبر میں دفن ہونا نصیب فرما دے. آمین کہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر. مسجد الحرام میں باجماعت نماز ادا کرنے سے 27 لاکھ نمازوں کا اجر ہے. اچھا، بہت رش ہوتا ہے حج کے موقع پر. کوئی کہتا ہے کہ اب تو پتہ نہیں میں کتنا پیچھے کہیں کبوتر چوک پہ اگر کہیں پہ اگر ملے، یا ادھر جرول کے اڈے کے پاس ملے، یا ابراہیم شار ابراہیم خلیل پہ کہیں جا کے آخری صف میں جگہ ملے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت رش ہے. اچھا، ادھر اس نے دیکھا سارے لوگ 9 ذی الحجہ کو پہنچ گئے ہیں عرفات میں، بیت اللہ بالکل خالی ہو گیا ہے. اب تو جناب علی میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر نمازیں ادا کروں گا، جہاں پہ امام کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے نا جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے 10 نمازیں پڑھائی تھیں. کتنی؟ کبھی وہاں جانا ہو تو میں آپ کو نشانی بتا دوں، نیچے دیکھیں گے 2 چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں آپ کو دکھیں گی، برابر میں بالکل دکھیں گی. یہ بھی مصلی کی جگہ ہے، یہ بھی مصلی کی جگہ ہے، اور وہاں صرف علامات کے طور پر حاشیے لگے ہوئے، نیچے غور سے دیکھیں تو دکھتے ہیں. ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ تھے، جبریل امین نے یہاں پر آپ علیہ السلام کو 10 نمازیں
اول وقت میں پڑھائی تھی، بالکل اول وقت میں، بتانے کے لیے کہ یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے. اور برابر والا جو مصلی ہے یہاں اگلے دن جبریل امین نے 5 نمازیں پڑھائی تھیں، اور یہ اس لیے بتانے کے لیے کہ یہ آخری وقت ہے. پہلے دن 5 نمازیں اول وقت میں، دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں. 5 نمازیں پہلے دن، 5 نمازیں دوسرے دن، کتنی ہو گئیں؟ 10 نمازیں. ایک بندہ چاہتا ہے میں تو بھئی مصلی جبریل پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، جی بھر کے یہاں بوسے لوں گا، اور یہاں ایک نماز کا اجر پاؤں گا 27. ساتھ ایک بندہ اور کر لیں، جماعت ہو جائے گی. 27 لاکھ کا ثواب. سارے حاجی وہاں پہ عرفات میں ہیں، منا میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں. کیا خیال ہے 27 لاکھ چلے گا آج؟ بولتے نہیں ہیں. بیت اللہ وہی، اللہ وہی، مصلی وہی، نماز وہی، وقت وہی، مومن وہی، برکات وہی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو نمازوں کا اجر تھا وہ اللہ کا حکم تھا یہاں کے لیے، اور آج حکم ہے تم نے عرفات میں نمازیں پڑھنی ہیں، تم نے مزدلفہ کی کنکریوں پہ نمازیں پڑھنی ہیں، تم نے منا میں نمازیں پڑھنی ہیں. آج اتنا ثواب آپ کو وہاں ملنے والا ہے، یہاں نہیں ملنے والا. معلوم ہوا دین اتباع کا نام ہے. کس کا میرے پیارے بھائیوں؟ آج ہم اعتراض کر رہے ہیں جی اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنی قربانیاں کرنے کی؟ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے؟ ارے میرے امیر بھائی، جب تو اپنے بیٹے کے ولیمے پہ 10 کھانے دے رہا ہوتا ہے تو سوچ لیا کر ایک ڈش سے کام چلاؤں اور 9 بچیوں کی شادیاں کروا سکتا ہوں. کیوں بھائی؟ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ جب ہماری عیاشیوں کا معاملہ ہو تو غریب کی بیٹی ہمیں یاد نہیں ہے، جب ہم اپنی فضولیات میں لگا رہے ہوں تو غریب کی بیٹی یاد نہیں ہے. یاد وہاں آئی جو اللہ اور اس کے نبی کے دین کا معاملہ آیا. تو ہمارا شیطان ہمیں یہ پٹیاں پڑھاتا ہے کہ بھئی اتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ اگر سوچ لیں تھوڑا سا، اعتراض نہ کرتے. وہاں تو بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، ہم جانور کی قربانی پہ اعتراض لیے بیٹھے ہیں. ہاں بھئی، وہاں تو جب حکم آیا تھا تو بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ہمارے نام پہ قربان کیجئے. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے ہٹ کے یا اللہ بھلا بیٹے بھی کوئی ذبح کرنے کی چیز ہوتے ہیں؟ یا اللہ کوئی دمبا بول دیں، کوئی بکرا بول دیں، اونٹ بول دیں، اونٹنی بول دیں، کوئی اور جانور، میرے مولا میں یہاں پہ قطاریں لگا دوں گا، لیکن یہ کوئی بیٹا، اور وہ بھی مجھے بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے، میرے اللہ بیٹے ذبح کرنے کا مال ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو عقل کی تختی پہ لکھا. ارے عقل کا مسئلہ اور ہے، دل کا مسئلہ یہاں چونکہ دل میں رب کو بسایا ہوا ہے، دل میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، تو اللہ کی جانب سے جو حکم آئے گا اس کو عقل پہ پیش نہیں کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بچے، میں نے آج رات خواب میں تیرے کو دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، ذرا سوچ کے بتا تیری کیا رائے ہے، سوچ کے بتا تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر. وہ بھی آخر ابراہیم علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پروردہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کا خون تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر تھے. بیٹا ہے، ابھی اتنی مضبوط عمر نہیں ہے، ابھی بالکل لڑکپن ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا اے میرے بابا، اگر اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے مجھ پہ ہاتھ رکھا ہے تو یا ابت افعل ما تؤمر، بابا پھر عمل کرنے میں دیر کون سی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے مجھے پسند کیا ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں میں سے اللہ نے مجھ پہ ہاتھ رکھا ہے، میرے سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ میرے بچے، گردن پہ چھری چلے گی، خون بہے گا، رگیں کٹیں گی اور جان چلی جائے گی، کیا ہوگا؟ بچہ کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہاں میرا معاملہ نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ہے. میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے. کیا پائیں گے؟ اف تک نہیں کروں گا،
انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو اف تک نہیں ہوگی میری زبان سے۔ سبحان اللہ، کمال کی تربیت۔ اقبال نے کیا کہا، وہ اقبال بھی اقبال، کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو چلیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے کمال کر دیا ہے، کمال کر دیا اللہ کے حکم کی قدر کرتے ہوئے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ اسماعیل کو آداب فرزندی کس نے سکھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شکر کیجئے اللہ تعالیٰ نے آج بیٹے ذبح کرنے کا امتحان نہیں رکھا ہم پر۔ اگر یہ امتحان ہوتا تو پتہ نہیں ہم میں سے کوئی مسلمان بھی بچتا، پتہ نہیں حال کیا ہوتا۔ آج ہمیں بکرا ذبح کرنا ہے اور ہم 10 بار لیت و لال سے کام لیتے ہیں، ہم 10 طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم نے دین کے کسی معاملے کو عقل پہ پرکھنا نہیں۔ ابھی مجھے ایک سوال آیا، یہ یہاں آنے سے پہلے ایک وائس آئی، اس کا میں نے جواب ہی دیا کہ جی 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، قرآن کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت اور تقدس والے ہیں، ان میں ایک رجب ہے اور ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، یہ 4 مہینے ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ جی ہمیں ذی الحجہ اور محرم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، رجب کی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ذی قعدہ جو ہے اس میں کون سی عبادت ہے کہ اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی دیکھیں، نہ ہمیں ذی الحجہ کی وجہ حرمت سمجھ آتی ہے، قربانی حج کوئی وجہ حرمت نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتی تو رمضان میں اللہ نے 30 روزے رکھے ہیں فرض، وہ حرمت والا مہینہ ہوتا؟ نہیں کیا۔ نہ تو ہمیں ذی قعدہ کی سمجھ آتی ہے، نہ ذی الحجہ کی سمجھ آتی ہے، نہ محرم کی، نہ رجب کی، ہمیں ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ کیا سمجھ آتا ہے بھائی؟ رب کا حکم ہے۔ موزے کبھی پہنے ہیں؟ چمڑے والے موزے سردیوں میں نہیں پہنے؟ کراچی میں سردی اتنی ہوتی کہاں ہے؟ چلیں، سردیوں میں چمڑے کے موزے پہنتے ہیں اور ان پر وضو میں مسح کرنے کی اجازت ہے، آپ مسح کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو مقیم ہے وہ 1 دن 1 رات یعنی 5 نمازوں تک مسح کر سکتا ہے، جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 رات تک اس پر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی سردی کی وجہ سے اگر وہ موزے نہیں اتارتا اور پاؤں نہیں دھوتا تو کوئی حرج نہیں، اس کا وضو ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب مسح کرنے کا طریقہ سمجھیے۔ مثلا یہ پاؤں ہے، دیکھیے بھائی یہ کیا ہے، مثلا مثال کے طور پہ یہ پاؤں ہے، یہ پاؤں کا تلوا ہے اور یہ اوپر اٹھی ہوئی ہڈی کا جو اوپر ہمارا یعنی اوپر پاؤں کی کوہان ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یوں 3 انگلیاں لیں، یہ ان کو گیلا کریں اور یوں حاشیہ کھینچ لیں اوپر کی جانب، بس ایک بار یوں حاشیہ کھینچ لیا، موزے کا مسح۔ سمجھ شریف میں نہیں آئی بات؟ یہ موزہ ہے، آپ نے اوپر سے یوں کر کے 3 انگلیوں کا حاشیہ کھینچ دینا ہے، مسح۔ ابے مسح تو اس لیے کرنا چاہیے تھا کہ یہ موزے میلے ہو جاتے ہیں، اور میلے اوپر سے ہوتے ہیں نیچے سے ہوتے ہیں؟ نیچے سے۔ اب چاہیے تو یہ تھا ہاتھ گیلا کرتے اور خوب نیچے رگڑ کے نیچے سے ہم صاف کرتے، بھائی اب مسح ہو گیا اچھے سے، لیکن مسح کیا تو رگڑا اوپر سے بھی نہیں ہے 3 انگلیوں کے، بس حاشیے کھینچ دیے کافی ہو گیا۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو مل کے نیچے سے ہم صاف کرتے، لیکن یہاں پر اللہ کا حکم دیکھنا ہے، میرے نبی کا طریقہ دیکھنا ہے، بات کو عقل پہ پیش۔ اچھا، کسی کے ہوا خارج ہو جائے وضو بچتا ہے؟ ٹوٹ گیا وضو، استنجا لازم ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ ابے بدن سے ہوا خارج ہو جائے تو یہاں کیا ہے، وضو بنا لے، چہرہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں، مسح کر لیں، پاؤں دھو لیں، وضو ہو جائے گا۔ جہاں سے ٹوٹا اس کو چھیڑنا کیوں بھائی؟ جہاں سے وضو ٹوٹا اس کو دھونے کا حکم عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ بھائی اسی جگہ کو دھوو، استنجا کرو کیونکہ جہاں سے وضو ٹوٹا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، مسح کر لو، پاؤں دھو لو۔ تو میرے بھائیو آج ہم نے یہ ذہن بنانا ہے انشاءاللہ کہ بات شریعت کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ اور اس کے نبی کا حکم سمجھ کر انشاءاللہ ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ جو سو رہے ہیں ان کو سونے دیں، صحیح ہے جی؟ جاگے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جگائے رکھیں۔ ہاں، یہاں اللہ آپ کو جگائے رکھیں اور قبر میں سلائے رکھیں، اور ایسے سلائے رکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سو جا جیسے عروسہ یعنی دلہن سوتی ہے۔
ہاں دلہن کے سونے جیسا سو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واپس پلٹیے میرے بھائیوں. اب عرض یہ کر رہے تھے کہ ان دنوں کے اندر حج کی بھی عظیم عبادت ہے مگر ہر ایک نہیں جا سکتا, تو یہاں کچھ مشابہت ہو گئی. قربانی کی بھی بڑی عبادت ہے, ہر ایک نہیں کر سکتا, تو کچھ نہ کچھ مشابہت کر لی جائے. تو کیسے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی قربانی ہے وہ چاند نظر آنے سے لے کر, ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ذبح ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہیں تراش سکتے. سمجھ آ گئی ہے؟ بال وہ سر کے ہوں, مونچھیں ہوں یا غیر ضروری بدن کے بال ہوں, کوئی بھی اتارنا یہ نہیں ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, یہ مسئلہ صرف ان کے لیے ہے جن کی قربانی ہے. شاباش بولیے, کن کے لیے ہے بھائی؟ جن کی قربانی ہے. اور جن کی قربانی نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگلی بات بھی سمجھ لیں, یہ حکم کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے, یہ صرف مستحب ہے. شاباش بولیں, کیا ہے مستحب؟ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل کر لیں تو بڑا ثواب ہوگا, اگر عمل ٹوٹ گیا, نہیں ہو سکا, ناخن بال تراش بیٹھے تو گناہ نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ لیکن جس نے عمل کر لیا بڑا اجر پائے گا. ان حاجیوں, وہ جو حجاج ہیں, حاجیوں والی وردی پہن کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں, ان کی نقل اتاری جا رہی ہے. ہاں, حاجی کی خاص وردی بھی ہے بھائی, نہیں سمجھے بات کو؟ اللہ کے مہمان کی ایک خاص وردی بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سفر ہی عشق و مستی کا ہے, یہ سفر ہی بڑا عجیب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. وہاں کی زمین بھی جدا ہے, وہاں کا آسمان بھی جدا ہے, وہاں کی ہوائیں بھی جدا ہے, وہاں کی ہواؤں میں مہک بھی بڑی عجیب ہے. سبحان اللہ. جی آپ جاگ گئے, میں اب بتاؤں گا. منظور بھائی سے ہمیں محبت ہے اور ان پہ نظر بھی ہوتی ہے, اور یہ سوتے بھی خوب ہیں. توجہ ہے جی؟ ہاں میں دوہرا دیتا ہوں, پہلے عرض کر گیا کہ چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ذبح کرنے تک ناخن کاٹنا, بال تراشنا, یہ پابندی ہے. کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ جب چاند نظر آ گیا اس سے پہلے آپ تراش سکتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں, اگر کسی نے اپنے بدن کے غیر ضروری بال, زیر ناف بال یا بغلوں کے بال, ان کو 40 دن ہو رہے ہیں, یاد رکھنا 40 دن سے آگے بال بڑھانا یہ حرام ہے. بدن کے غیر ضروری بال 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو یہ کیا ہے بولو؟ حرام ہے. ان کا کاٹنا واجب ہو جاتا ہے. اگر کسی نے غفلت کی, سستی کی اور اس کے دن اتنے ہو گئے کہ اگر یہ مزید دن نہیں کاٹتے تو 40 دن سے بات اوپر چلی جائے گی, تو اس کے لیے لازم ہے کہ یہ غیر ضروری بال تراشیں, اور ان کا نہ تراشنا تو صرف مستحب تھا. سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ بھی ہے. لیکن پھر یاد رکھیں یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جس کی قربانی ہے. اچھا, اس کے بعد مسئلہ ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن ہیں, چلے ان میں سے ہم پہلے 8 دنوں کی بات کرتے ہیں. 8 دن جو ہیں ان کے متعلق حدیث شریف میں آیا کہ اگر کسی نے ایک روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ ابتدائی کتنے دن؟ 8. خیال کرنا, آگے بات کرتا ہوں. 8 دنوں میں سے 1 دن, اور اگر کسی نے 8 کے 8 روزے رکھ لیے تو 8 سال کے روزوں کا ثواب, 8 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے. نمبر 2, کسی نے اگر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیا, اور یاد رکھنا ہماری 9 ذی الحجہ الگ ہے, سعودیہ میں الگ ہے. ہماری 9 ذی الحجہ کا اجر یہاں کے اعتبار سے ہوگا, وہاں کے اعتبار سے, وہاں والوں کا وہاں کے اعتبار سے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اوقات کے اندر تبدیلیاں رکھی ہیں. ہمارے ہاں رات ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے ہاں ابھی تک تو مغرب بھی نہیں ہوئی ہوتی. سمجھا کہ سورج بھی ان کا 2 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے. ایسے ہی چاند کا بھی پھیر لگ جاتا ہے سال کے بعد. تو یہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو اگر کسی نے روزہ رکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ایک پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے, ایک آنے والے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے, اور گویا کہ 2 سالوں کے روزوں کے برابر اس ایک روزے کا ثواب ہوگا.
سمجھ آ گئی کتنا بڑا ثواب ہے جی. ہاں جی کتنے عظیم دن ہیں. اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو ابتدائی 10 راتیں ہیں, اب 10 راتوں کی بات ہم کرتے ہیں. 10 راتیں ہیں, 10 راتوں کی حیثیت آپ علیہ السلام نے فرمایا ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی حیثیت اللہ کی نظر میں ہر رات لیلۃ القدر کے برابر قیمتی ہے. شاہ بولیے کس کے بقدر؟ رمضان میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوئی ایک رات ہوتی ہے نا, پتہ نہیں نصیب ہوئی یا نہ ہوئی, اور وہ بھی ڈھونڈنا پڑتی ہے. یہاں ڈھونڈنا بھی نہیں ہے, لگاتار 10 راتیں ایسی ہیں ان میں کچھ گھڑیاں جاگ کر تلاوت کر لیں, نوافل پڑھ لیں, ذکر کر لیں, اور ڈوب کر پھر دعائیں مانگ لیں, گڑ گڑا کے دعائیں مانگ لیں. امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہر رات کا جاگنا لیلۃ القدر کے بقدر انشاءاللہ اجر نصیب فرمائیں گے. سمجھ آ گئی. اب تیسرا مسئلہ, 10 ذی الحجہ کو روزہ نہیں ہوتا میرے بھائی. مسئلہ خوب سمجھیے, بڑی غفلت ہے, بڑی غلطی ہے ہمارے معاشرے میں. مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو اس دن کھانے کا آغاز قربانی کے گوشت سے کریں. کس سے؟ یہ مستحب ہے, پسندیدہ, اچھی بات ہے. اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں بھوک تو اس دن کھانے کا آغاز کس سے کریں؟ قربانی کے گوشت سے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور قربانی کے گوشت سے ہمیں افطاری کرنی ہے. یہ کون سا روزہ ہے جو دن 12 بجے افطاری ہو رہی ہے بھائی؟ کوئی ایسا روزہ بھی ہوتا ہے؟ ایسا تو روزہ کوئی نہیں ہے. اس لیے شریعت نے اس کو روزہ قرار نہیں دیا, بلکہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. فتویٰ لگائیں کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی روزہ اور حرام. جی بالکل ایسی بات ہے, وہ مرضی کا مالک ہے. عبادت کا تصور اس نے دیا ہے نا, ہم نے تو خود تو نہیں بنایا. جس رب نے عبادت کا حکم دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہوگا تو بات بنے گی, مرضی کے مطابق نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. 5 دن سال میں ایسے ہیں بولو جن میں روزہ رکھیں گے تو سخت گناہگار ہوں گے, سخت گناہگار ہوں گے. نمبر 1 عید الفطر کا دن, رمضان کی جو گزر گئی, اس والے دن یعنی 1 شوال کو روزہ رکھنا حرام. کیوں؟ میرے رب کی جی دعوت ہے. بہترین لفظ بولا, کیا ہے بھائی؟ میرے رب کی دعوت ہے. نمبر 2 10 ذی الحجہ, 11, 12, 13 ایام تشریق. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ 4 دن ذی الحجہ کے اور 1 دن شوال کا, 5 دن روزے رکھنا میرے پیارے بھائیوں کیا ہے؟ حرام ہے. اگر اس میں روزہ رکھا تو گناہگار ہوں گے. لہٰذا 10 ذی الحجہ کو روزے کا تصور دل میں نہیں بٹھانا. البتہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھنی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. آگے جمعہ آئے گا ایک انشاءاللہ, آئے گا نا ایک جمعہ, تو انشاءاللہ اس پہ اس کے احکامات بتا دیں گے. سرے دست ایک بات سمجھ لیجئے, چونکہ یہ دن قریب آ گئے ہیں تو میرے بھائیوں ایک تو قربانیوں کی تیاری رکھیں. قربانیوں کے جانور جو ہیں وہ بے عیب ہونے چاہیے, اور اس طرح جو لوگ قربانی کے جانور میں شریک ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں بولے کیا ہونے چاہیے؟ ان کی کمائی بھی بے عیب ہونی چاہیے, ان کا عقیدہ اور ایمان بھی بے عیب ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ایسے راستے پہ آپ کو ڈالوں گا کہ انشاءاللہ قبر میں بھی دعائیں دیں گے, حشر میں بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی؟ یہ میری باتیں تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی. بہت مختلف نہیں ہیں, خیر قرآن و سنت کی باتیں ہیں, لیکن اللہ کرے کہ بس یہ ہے کہ ہم بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی بات سامنے آتی ہے تو ایک دم بندہ جو ہے نا وہ ہل جاتا ہے کہ یہ کیا, اس طرح کی بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. تو چلیں اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق نصیب فرمائیں, دین متین سننے کی توفیق نصیب, اللہ عمل کی توفیق دیں. سب سے پہلی بات کہ جانور کیسا ہو, اس لیے کہ زمانہ ماضی میں جس ہستی کی قربانی ہو رہی تھی وہ اسماعیل پیغمبر بے عیب تھے. کیا تھے؟ بے عیب تھے. اور قربانی کرنے والے کا یقین اور عقیدہ بھی بے عیب ہونا چاہیے. ارے کیسا؟ جیسے قربانی کرنے والے ابراہیم کا عقیدہ شرک سے پاک تھا, ویسا آج قربانی کرنے والوں کا عقیدہ بھی کیا ہو؟ شرک سے, بدعات سے, رسم و رواج اور کفریات سے پاک ہونا چاہیے. اور رضاء للہ نیت ہو, اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو, گوشت کھانے کی نیت نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالی ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نیکیاں نصیب فرمائیں گے.
بقیہ انشاءاللہ اس عنوان پہ آئندہ جمعہ بات ہوگی. رہ گئی احکام میت کی بات جو چل رہی تھی، انشاءاللہ قربانی کے بعد اس پہ بات ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.